ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بلد. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم سب آج کی اس انتہائی بابرکت اور انتہائی پرنور اور اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ راتوں میں سے ایک عظیم ترین رات، جسے نسبت حاصل ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے ساتھ، اس ربیع الاول کی بابرکت 12ویں شب میں ہم سب اس مبارک سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد فاطمۃ الزہرا منہاج قرآن اسلامک سینٹر میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت خاص کی خاص خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے. میں گفتگو کا آغاز ایک شعر کی مدد سے اپنے عقیدے سے اور عقیدے کے اظہار سے کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے. اس عظیم ذکر مبارک کے لیے آج کی رات کے لیے میں نے سورہ البلد کی پہلی 3 آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد. اے لوگو سن لو، مجھے قسم ہے اس بابرکت شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس شہر مکہ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، ان کا آبائی علاقہ ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے مجھے والد کی. کس والد کی؟ وما ولد، اس پیدا ہونے والے عظیم محبوب کے والد کی کہ جس کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی. اب یہ جو اللہ رب العزت نے والد اور پیدا ہونے والے محبوب کی قسم کھائی ہے، اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں خصوصیت کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں چونکہ وہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، لیکن چونکہ خاص نہیں کیا گیا اور ووالد کہا گیا ہے
کہ والد کی قسم، تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک ہر وہ ہستی کہ جس کو یہ نسبت ملی کہ آقا علیہ السلام کا نور مبارک ان کی پیشانی میں چمکا اور ان کی سرخ مبارک سے گزرا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اے میرے محبوب آپ کے ہر والد کی قسم، وما ولد، اور یہ قسم اس لیے ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہ جو آیات مقدسہ ہیں اس میں کیونکہ مضمون لا سے شروع ہوا ہے، آیت مقدسہ لا اقسم بہذا البلد، اور لا کا ایک معنی عام ہے جو ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ نفی ہے، لا نہیں، اور آپ نے اکثر ترجمہ سنا ہوگا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس ترجمے میں نفی کا ذکر نہیں ہے کہ میں محبوب اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو بس تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے یہاں اس مضمون کے اعتبار سے لا کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لا صرف نفی کے لیے نہیں آتا، اس کے مختلف معانی ہیں، زیادہ تو نہیں، بس 2-3 عرض کرتا ہوں، پھر آگے مضمون کی طرف ہم اس کو چلائیں گے۔ سب سے پہلا جو معنی مفسرین نے اس کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے، یعنی آپ زیادہ اضافت کی طرف آپ بات سمجھیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہستی قسم کھا رہی ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اسے قسم کھانے کی ضرورت اور حاجت بولیے نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اسے کیا ضرورت کی قسم کھائے، لیکن اس نے قسم کھائی لا اقسم، تو اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ مجھے قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، تو پھر بھی میں قسم کھا رہا ہوں، تو لا زائدہ کا معنی یہ ہے کہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ ایسی کیا خاص راز کی بات ہے اور یہ کیسی عظمت ہے کہ جس کا بیان کرنے کے لیے ضرورت اور محتاجی نہ ہوتے ہوئے بھی میں قسم کھا رہا ہوں۔ آپ سمجھیں بات کہ ضرورت اور محتاجی نہ ہوتے ہوئے بھی میں قسم کھا رہا ہوں، تو تم غور تو کرو گے نا کہ کیوں کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو تم غور کرنا کس لیے، تو شاید تمہارا دھیان چلا جائے کہ اس لیے کہ یہاں صفا و مروہ ہے، حق ہے۔ تم سوچو شاید اس لیے کہ یہاں پر مطاف ہے، تم سوچو اس لیے کہ شاید یہاں پر حتیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ پورا شہر مکہ بڑا عظیم ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ مینا ہے، یہاں زمزم ہے، تو تم سوچو گے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کس لیے۔ تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں تو پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے نسبتیں ملی، ابراہیم علیہ السلام سے ملی، تو میں نے پہلے تو قسم نہ کھائی، اب جو کھا رہا ہوں تو اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ، اے میرے محبوب، اس شہر کو ہر نسبت نصیب تھی مگر اسے آپ کی نسبت نہیں ملی تھی، تو جب سے یہ آپ کا شہر بن گیا ہے تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی ایک عظمت ہے اور شان ہے، مگر میری بارگاہ میں سب سے عظیم عظمت اور نسبت وہ نسبت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو میں اس لیے قسم کھا کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب سے یہ میرے محبوب کا شہر ہو گیا ہے تو میں رب ہو کر بھی اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ ہے لا زائدہ، اس کا ایک معنی۔ اب اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ لا استفہام انکاری ہے، یعنی تعجب کے ساتھ انکار کرنا۔ آسانی سے اگر اس کی بات آپ سمجھنا چاہیں، کوئی ایسا کام جو آپ نے لازماً کرنا ہے یا آپ نے کہیں لازمی جانا ہو، تو آپ سے کوئی کہے کہ بھائی کیا آپ وہاں نہیں جا رہے، تو آپ تعجب سے کہتے ہیں کہ میں نہ جاؤں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں؟ تو اس نہ میں بھی ہاں ہوتی ہے، یہ بات تو نہ کی ہوتی ہے، میں نہ جاؤں، مگر آپ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ضرور جاؤں گا، تو
تو اب لا استفہامی کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اس شہر کی قسم میں کیسے نہ کھاؤں، اس شہر کی قسم میں کیسے نہ کھاؤں جب اسے نسبت میرے محبوب کی مل گئی۔ تو اب تمہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے مگر میں رب ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب سے یہ میرے محبوب کا وطن ہو گیا ہے تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں۔ تو یہ لا استفہامی ہے، انکاری۔ اب اس کے بعد وہ بڑا لا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو نافیہ ہے، نفی کا لا نافیہ، نفی کا معنی کیا ہے تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نے لا کا معنی نفی ہی سمجھنا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے نا نہیں نہ کرنا، لا نہیں، تو پھر اس کا معنی بھی بتا دوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے محبوب ہم مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ کیوں اور کب نہیں کھائیں گے؟ فرمایا جب اس کی قسم کھانے کی وجہ اور نسبت نہیں رہے گی۔ اور وہ کیا کہ آپ نے ایک دن ہجرت کر کے مدینے چلے جانا ہے، تو پھر ہم مکہ کی قسم کیوں کھائیں؟ پھر تو ہم مدینہ کی قسم کھائیں گے۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہم بھی مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے، پھر ہم بھی آپ کے شہر مدینہ کی قسم کھائیں گے۔ اب یہ بات چونکہ لا کی بات ہے اور سمجھنے والی ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، یہ معنی قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا امام مکی کے قول سے رحمۃ اللہ تعالی، مگر میں اس کو ذرا ایک دلیل سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کو مدینہ پاک کی قسم کھانی چاہیے کہ 10 سال کا عرصہ تو وہاں بھی گزرا، قرآن نازل ہوتا رہا، تو قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے اس طرح مدینہ پاک کی قسم بولیے نہیں کھائی۔ یہ بات حق ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بڑے راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شک مدینہ کی قسم نہیں کھائی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مدینہ کی عظمت کو ایسے بیان کیا کہ جیسے مکہ کی عظمت کو بھی بیان نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ ایسے، فرمایا محبوب ہم تو قسم کھاتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، نسبت رہنے کی قسم ہے نا، تو فرمایا ٹھیک ہے جب آپ مدینہ جا کر آباد ہو جائیں گے تو صرف قسم کیا کھانی، جن کمروں میں آپ رہیں گے، جس حجرے میں آپ رہیں گے، جو آپ کے مکان اور گھر ہوں گے، ہم ان گھر کو ہی قرآن کا عنوان بنائیں گے۔ الحجرات، اللہ سورہ حجرات کیا ہے؟ وہ کمرے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، حضور کا گھر۔ اگر کسی کو یہ بات بھی سمجھنا آئے تو اس سے اگلا اشارہ بھی دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، شب میلاد کا تحفہ اسے ذہن میں رکھیں۔ مکہ مکرمہ کی ہر شے کی عظمت ہے، ہر مقام کی عظمت ہے، انکار نہیں ہے، انکار کسی چیز کا نہیں ہے، مگر آپ کو شہر مکہ کے اندر مطاف بھی ملتا ہے، صفا و مروہ بھی ملتے ہیں، مزدلفہ مینا عرفات بھی ملتے ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود بھی ملتا ہے، حتیم بھی ہے، مگر ایمان سے بتائیں شہر مکہ میں کوئی 1 انچ جگہ بھی ایسی ہے جسے کہا گیا ہو کہ جنت ہے؟ بولیے، کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ مگر جب آپ مدینہ آ جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان کرتے ہیں اپنے ممبر پر بیٹھ کر کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اگر تم مدینہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ میں تھا تو اللہ مکہ کی قسمیں کھاتا تھا، اور جب میں مدینہ آ گیا ہوں تو قسم کیا کھانی، یہ مدینہ دنیا ہے ہی نہیں، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا یہ رقبہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اسے ریاض الجنہ کہہ دیا۔ تو یہ لا کے کچھ معنی ہیں جو رب کائنات نے یہاں بیان فرمائے۔ ہم اس سے آگے چلیں، چونکہ یہاں پر بات ووالد وما ولد، ولادت کی ہے، پیدا ہونے کی ہے، تو جب انبیاء کی ولادت کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس ولادت کا تذکرہ کس انداز سے کرتا ہے؟ یعنی بہت خاص عقیدے کی بات ہے جو آپ یہ سمجھیں گے اس قرآنی نقطے سے، اس لیے توجہ سے سنیے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو کس خاص نسبت سے فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پاک کا ذکر فرمایا سورہ مریم میں، تو رب کائنات فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، میرے پیارے نبی حضرت یحییٰ پر اس دن میں سلام بھیجتا ہوں جس دن ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے
آپ کے ولادت اور میلاد کے دن پر اے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پر سلام ہو، اور پھر رب کائنات فرماتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن آپ کا وصال مبارک ہو جائے گا، آپ دنیا سے ظاہراً فزیکل تشریف لے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، فرمایا اس دن بھی آپ پر سلام۔ تو ولادت کے دن بھی سلام اور وصال کے دن بھی سلام، اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن بھی سلام۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے ذکر کے ساتھ سلام کو جوڑا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کس کو جوڑا بولیں؟ سلام کو۔ اب یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے لیے بیان کی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی سورہ مریم میں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے کلمات آیت نمبر 33 میں، وہ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو، میری ولادت کا دن مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت ہوگی یعنی اٹھا لیا جائے گا مجھے اس دن سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ تین باتیں، یعنی ولادت کا دن بھی آ گیا، وصال کا دن بھی آ گیا، اور قیامت کا دن بھی، روز محشر اٹھائے جانے کا بھی آ گیا۔ پھر قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر سلام کے ساتھ آیا، وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ، اور رب کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر سلام۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب کہ قیامت کا ذکر فرمایا تو ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا تم جب جنت میں پہنچنے لگو گے تو تمہیں بھی یہ کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہر کسی کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ ملے گا، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پھر رب کائنات کا فرمان قیامت کے لوگوں سے یہ ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا تو سلام کا تحفہ دیا، اور جب وصال کا ذکر کیا تو پھر بولیے سلام کا تحفہ دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی حیات سے لے کر وصال کے لمحے تک اول آخر جو ذکر ہے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ سلام ہے، بولیے تحفہ سلام ہے۔ اور روز محشر کے لیے بھی فرمایا کہ جب انبیاء اٹھیں گے تو سلام کے جھرمٹ میں اٹھیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب اٹھائے جائیں گے تو سلام کے جھرمٹ میں بولیے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے میلاد کے ساتھ بھی سلام کو جوڑا، اور وصال کے ساتھ بھی سلام کو جوڑا، اور روز محشر چھان جس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس کے ساتھ بھی سلام کو جوڑا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میلاد کے ساتھ سلام جوڑا تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، وصال کے ساتھ سلام جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تو وفات ہے نا، وصال ہے، دنیا سے ظاہراً پردہ کرنا ہے، اس کے ساتھ سلام جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ذہن نشین کر لیں یہ بات۔ فرمایا جب میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے تو سلام کا تحفہ اس لیے بھیجتا ہوں کہ جہاں میرا محبوب آ جاتا ہے، ہر نبی وہ اپنے ساتھ سلامتی لے کر آتا ہے، تو وہ سلامتی اس محبوب کی آمد کے صدقے تمہیں ملتی ہے، تو میلاد پر وہ سلامتی تمہیں ملتی ہے تو سلام کہتا ہوں، اور وصال پر چونکہ وہ میری طرف ملاقات کے لیے آتے ہیں تو یہ ملاقات کا تحفہ نبی کے لیے خاص ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو سلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب وہ آ جاتے ہیں تو سلامتی تمہارے لیے لے کر آتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ نبی کی ولادت تمہارا جشن ہے، ہم کہتے ہیں نا جشن عید میلاد النبی، نبی کی ولادت بولیے تمہارا جشن ہے، اور وصال پر سلام اس لیے ہے کہ یہ جو آ رہا ہے اس کا جشن ہے۔ اب یہاں آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا، یہ جو ہمیں کہتے ہیں تم میلاد مناتے ہو تو وفات کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم وفات کیوں منائیں؟ وفات تو تب منائیں جب وفات ہو، یہ تو ملاقات ہے، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات کا لمحہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔
کیونکہ یہاں بھی تمہیں نواز رہا ہوں اور جاؤں گا بھی تو تمہیں یاد رکھوں گا اور اللہ کے حضور تمہاری بخشش کروں گا۔ تو فرمایا سن لو اے لوگو، یہ جو میرے محبوب کی دنیا میں آمد ہوتی ہے کسی نبی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو سلام اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ سلامتیاں تمہیں ملتی ہیں، اور جب وصال ہو جاتا ہے تو میں نبی پر سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ملاقات تو شروع ہی سلام سے ہوتی ہے، تو جب کوئی نبی میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو میں بھی اپنے نبی کو سلام کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس پر میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ جب معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، وہ جو خاص لمحہ ملاقات کا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ دیا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے محبوب میں اپنی ساری عبادتیں تیرے خاطر پیش کرتا ہوں، جانی قولی مالی بدنی، ہر عبادت خالص تیرے لیے ہے۔ بندگی یہی ہے نا، عبادت کا تحفہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے محبوب، آپ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، ہماری طرف سے بھی تحفہ ہے، کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ لمحہ ملاقات ہے تو لمحہ ملاقات کا تحفہ سلام ہے۔ ہر روز نماز میں پڑھ کے بھی کوئی نہ سمجھے تو اس نے کیا نماز پڑھی؟ تو فرمایا محبوب ملاقات کا وقت ہے تو ہم آپ کو سلام کا تحفہ دیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی شامل فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب کو شامل فرمایا۔ مگر یاد رکھ لیں کہ یہ سلام جو ہے اس کو خاص نسبت حاصل ہے میلاد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولیں؟ میلاد کے ساتھ۔ اور اگلا جو میں نے جملہ کہا ملاقات کے ساتھ، اس پر زیادہ بحث کیا کرنی، ایک سادہ سی بات، جب مسلمان ملتے ہیں ملاقات کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بولیں نا، سلام سے ہوتا ہے نا، تو سلام بنیاد بنتا ہے تعلق کی۔ تو اللہ رب العزت میلاد کے دن بھی وصال کے دن بھی سلام کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے، تو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جو جتنا تعلق پختہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنا محبوب پر سلام پڑھا کرے، وہ اتنا ہی میرے محبوب پر سلام بولیے پڑھا کرے۔ اب اس پر پھر ایک قرآنی دلیل دیتا ہوں اور پھر دو احادیث ہیں جو شیئر کرنی اور مضمون مکمل کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت دلیل ہے یہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ تو تقریباً سب کو یاد ہے، آتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ میں اور میرا ہر فرشتہ محبوب پاک پر درود پڑھتا رہتا ہے، اور آگے ہمیں حکم دیا، تو ہمیں حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا خاص طریق رکھا، انداز بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام پڑھو، درود بھیجو، صلوا علیہ، ان پر درود بھیجو۔ اور جب سلام کی باری آئی تو سلام کا ذکر 2 بار کیا، وسلموا، اور سلام کرو، تسلیما، اور کثرت کے ساتھ کرو۔ سلام کرو اور بولیں کثرت کے ساتھ کرو، 2 بار ذکر فرمایا، کیونکہ یاد رکھ لیں درود سے بڑی شان سلام کی ہے۔ بولیے، درود سے بڑی شان، اونچا بولیں، سلام کی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات میں نے کیسے کہی؟ تو بڑی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں، جیسے 2 × 2 = 4 ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کوئی بھی درود آپ پڑھتے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، وہ سلام کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ یعنی سب سے مختصر درود کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا نام سنو تو درود پڑھو، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو نکال سکتے ہیں وسلم کو؟ تو درود پورا ہی سلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور سلام کبھی بھی درود کا حاجت اور محتاج یا نبی سلام علیکہ، اس میں صلاۃ اور درود شامل نہیں ہے۔ تو اس کی شان اور عظمت بڑی ہے، اس لیے یاد رکھ لیں کہ درود جو ہے وہ اجرت ہے، اس سے آپ کو اجر ملتا ہے، اجرت ملتی ہے، اور سلام سے انسان کو قربت ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام ابو داؤد نے اس کو بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من احد، کوئی بھی شخص، یسلم علیہ، جو مجھے سلام کہتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، میرے رب نے میری روح مبارک مجھے لوٹا دی ہے، اور ایسی لوٹا دی ہے کہ ہر سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہو گئی۔ اور اب آخری حدیث جس میں ایک
میسج کے ساتھ میں گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے بیان کیا، امام دارمی نے، امام احمد نے۔ الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجرا بمکہ، مکہ کا ایک پتھر ایسا ہے میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب سب سے بڑا پتھر مکہ میں کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، سب پتھر سے بنا ہوا ہے۔ حجر اسود مقام ابراہیم ہے، مگر آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مکہ کا ایک پتھر ایسا ہے، لا اعرف حجرا بمکہ، میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب اس کی دلیل کیا دی؟ فرمایا اس لیے پہچانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ کانا یسلم علیہ، اگلے الفاظ سننے والے ہیں، قبل ان ابعث، اس سے بھی پہلے کہ میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ 40 سال کی حیات پاک میں اعلان نبوت ہوا نا، تو اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ پتھر اتنا جانتا تھا کہ اعلان کیا یا نہیں کیا ہے تو نبی نا، وہ مجھے اس وقت بھی سلام کرتا تھا۔ پھر فرمایا انی لاعرفہ والآن، میں اسے اتنی اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ اب بھی جانتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کو صحیح مسلم شریف ترمذی شریف کی دی۔ اب میسج کیا ہے اس سے؟ اب آپ نے جواب دینا ہے تو بات یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایمان سے بتائیں، ایک بے جان پتھر وہ نبی جان کر، اللہ کا محبوب جان کر، اس دنیا میں وجہ تخلیق کائنات جان کر اگر سلام کرنے والا ہو تو آقا علیہ السلام میسج کیا دے رہے ہیں کہ میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے بولیے پہچانتا ہوں۔ تو اگر ایک پتھر سلام پڑھنے والا ہو تو وہ اسے نہیں بھولتے، تو کیسے ممکن ہے جو غلام ساری زندگی سلام پڑھتا رہے اسے بھول جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتائیں، اگر امتی ساری زندگی سلام پڑھتا رہے تو کیا اسے بھول جائیں گے؟ بولیے، ممکن ہی نہیں۔ اب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ میں ایک جملہ اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ اب اگر اللہ کسی کو چاہے کہ محبوب اسے بھول جائے تو اسے سلام نہ پڑھنے پہ لگا دیتا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ میرا محبوب تجھے یاد رکھے۔ تو یہ اس لیے تو ہم عاشق لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، اسے چھوڑیں، آپ پڑھتے رہیں اور اس عقیدے سے پڑھتے رہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ تو روز محشر جب دفتر کھل جائے گا تو نام لے کر پکائیں گے، لے آؤ ہر اس کو جو سلام پڑھا کرتا تھا، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں ان کو۔ تو سلام وہ راستہ ہے جو حضور کی پہچان میں لے آتا ہے، جو حضور کی پہچان میں لے آتا ہے۔ اب میری مثال تو نہیں بنتی مگر صرف ایک بات دے دیتا ہوں، دنیا میں کوئی بڑے عہدے پر ہو، وہ کسی کو پہچانتا ہو تو وہ زمین پر نہیں ٹکتا، اڑتا پھرتا ہے، میری فلانے میرا بڑے بڑے سے رابطہ ہے، تو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، ان لوگوں کی شان دیکھنے والی ہوگی جن کو حضور پہچان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت درود و سلام۔ تو اس مبارک رات کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں زندگی بھر۔ اب دیکھیں، چلتے پھرتے باوضو ہو تو بہت بہتر ہے، چلتے پھرتے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں، چلتے پھرتے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کریں اور کثرت درود و سلام کیا کریں، کیونکہ یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ کثرت درود و سلام کی توفیق عطا کرے اور سعادت عطا کرے، اور ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی یہی عقیدہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔